اسلام کا پورا قانون، معاشرتی قانون، پوری شریعت، پوری فقہ اسلامی جن 5 بڑے اصولوں پر قائم ہے، قواعد فقہیہ میں جو 5 بڑے، یوں تو قواعد فقہیہ ماشاءاللہ بہت ہیں قواعد فقہیہ، 100 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو 5 بڑے قواعد ہیں جن پہ کہا جاتا ہے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں ایک بڑا قاعدہ یہ ہے جو حضور کی زبان مبارک سے فقرہ نکل گیا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ کتنے الفاظ ہیں؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، 5-6 الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے سادہ سے، لیکن یہ 5 بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے، سمجھیے فقہ اسلامی کا۔ اور اصول کیا ہے اس میں؟ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کی بنیاد اس پر ہے، جوہر اسلام یہ ہے کہ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ دیکھیے کیا جینے کا سلیقہ دیا ہے، اور اس کی تطبیق آپ ہر جگہ کرتے چلے جائیں، اقتصادی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، فیملی کے مسائل میں، فیملی کی اخلاقیات میں، سوسائٹی، حکومت، سیاست، کہیں بھی نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ اگر یہ نفیس فکر انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو کہیں کوئی تصادم ہو سکتا ہے؟ اس ایک اصول پر عمل کر کے، رسول اسلام کے اس ایک اصول پر عمل کر کے کیسا پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اب مثلا اس کی ایک عملی مثال عرض کر دوں میں، کنٹریز کے جھگڑے اور مختلف قبائل کے جھگڑے اور قومیتوں کے جھگڑے تو اپنی جگہ، اور گھر گھر جو جھگڑے ہیں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، حصے بقرے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، کس لیے؟ ایک مٹھی خاک کے لیے۔ کیا کہیں گے اسے؟ ارے پوری کرۂ ارض، اس پورے کرۂ ارض کو بھی میں ایک مٹھی خاک ہی سمجھتا ہوں، اور کیا سمجھیں؟ خاک خاک ہی رہے گی، چاہے وہ بہت ہو یا کم، خاک تو خاک ہی رہے گی نا۔ تو تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے مادی مفاد کے لیے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے مثلا۔ اسلامی فکر کیا کہتی ہے؟ اور کبھی کبھی عجیب و غریب زندگی، عجیب و غریب ہے انسان کی۔ کوئی حسن سلوک کرتا ہے اور پھر حسن سلوک کے نتیجے میں پشیمان ہو جاتا ہے، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے۔ خدا کی قسم جب بھی عمل کیا جائے گا علم کے بغیر تو پشیمانی ہوگی، لیکن اگر عمل کیا جائے علم کے ساتھ تو کبھی پشیمانی نہیں ہوگی۔ بھائی بھائی کے کام آتا ہے، آنا چاہیے، بھائی بھائی پہ قربان ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، مگر روزمرہ کے معاملات میں کیا اصول برتنا چاہیے؟ دیکھیے قربان ہو جانے کے مرحلے کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں قربان ہو جانے کے مسائل و مرحلے، وہ سطح الگ ہوتی ہے، لیکن روزمرہ کے مسائل کیسے حل کیے جائیں؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے ایک بھائی پیسے والا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، دوسرا بھائی مثلا نادار ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، تو یہ بھائی کتنا حسن سلوک کرے اس کے ساتھ؟ ویسے حسن سلوک صرف پیسے کے معاملات تک محدود نہیں ہے، حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے، حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بہرحال تو اس مادی دنیا میں مادی ہی مثال دے دی جائے اور بات آگے بڑھا دی جائے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا جب تم کچھ حسن سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو جو دے رہے ہو، جو نفع پہنچا رہے ہو، جو فائدہ پہنچا رہے ہو، یہ غور کرو
کہ جتنا اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو اس کو وہ فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں تم کو خود اس فائدے سے بڑا نقصان تو نہیں ہوگا. اگر تمہیں اس سے بڑا نقصان ہو تو پھر یہ کام نہ کرو. کچھ روشنی ملی, کچھ ذہن روشن ہوا کہ معاملے کی حدیں کیا ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اب چھوٹی مثال دوں, ہندوستانی مثال, 100 روپے دینا چاہتا ہے, لیکن یہ 100 روپے کا فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں خود اسے 200 روپے کا نقصان ہوگا. تو امام فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو. اگر یہ 100 روپے دینے کے نتیجے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے یا کم تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے, معلوم ہے 100 روپے دیے 10-20 روپے کا نقصان ہو گیا, یہ ٹھیک ہے, اس کا ثواب ملے گا, اس کا اجر ملے گا, اس کی ستائش کی جائے گی, اس کی تعریف کی جائے گی, تمہیں اللہ کے یہاں سے بھی ثواب ملے گا, دنیا والے بھی تعریف کریں گے. لیکن یہ کہ اس سے بڑا نقصان ہو یہ نہ کرو. تو بہرحال یہ مثال تھی جو میں نے دے دی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس ایک مثال سے ہی بہت سی روشنی پہنچ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ.